کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، یعنی تیرے چہرے کو جتنا خوبصورت بنایا ہے اتنا خوبصورت میں نے کسی پیغمبر کو نہیں بنایا ہے۔ میں اس پر روشنی ڈالوں گا، پہلے آپ شعر سماعت فرما لیں کہ سر کاٹنے گئے تھے بڑی شان سے عمر، سر کاٹنے گئے تھے، سر کاٹنے گئے تھے بڑی شان سے عمر، سر کاٹنے گئے تھے کہ سر کاٹنے گئے تھے بڑی شان سے عمر، سر کاٹنے گئے تھے بڑی شان سے مصطفیٰ کو دیکھا جو مصطفیٰ کو ارادہ بدل گیا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، نعرے تکبیر، حضرت عامر رضا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شکل جہان بدلی زمانہ بدل گیا، شکل جہان بدلی، اور یقیناً ہم اس گاؤں میں رہ چکے ہیں اور ہم کو یقیناً امید ہے کہ اکثر لوگ مجھے پہچانتا ہی ہوں گے، بھلے ہم لوگوں کو پہچانتے یا نہ پہچان، کیونکہ ہمارا لوگ کام ہے مسجد میں رہنا، نماز پڑھانا، اپنا کام کیا روم میں رہے۔ اکثر لوگ ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں مگر ہم لوگوں کو جلدی پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ہم لوگوں کے قریب جلدی جاتے ہی نہیں، کیونکہ کام ہی وہ نہیں پڑتا۔ ہاں، اس گاؤں کے اکثر لوگ، اور یقیناً اس گاؤں کی مثال پورے سیوان میں کہیں نہیں ملتا۔ بھائی چارے کا جو مثال اس گاؤں میں ہے ہندو اور مسلم بھائیوں کا، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جتنی محبت یہاں کے مسلمان بھائی دیتے ہیں اتنی ہی محبت یہاں کے غیر مسلم بھائی بھی دیا کرتے ہیں، یعنی کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، اس قدر لوگ یہاں محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کرے کیوں نہیں کہ انسان کے خون اگر آپ کاٹ کے دیکھیں گے تو محسوس اب کوئی کلر الگ نہیں ہوتا ہے، تمام لوگوں کا خون کلر ایک ہی ہوتا ہے، مگر جس انسان کے اندر انسانیت رہتی ہے وہ غیر مسلم نہیں دیکھتا ہے بلکہ انسان کی محبت کو دیکھا کرتا ہے۔ اسلام انسان کی محبت کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے گوشت پلاؤ کھا لیا، خوب پیٹ پر خوب بہتر کھانا کھا لیا اور آپ کے پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کا کھانا حرام ہو گیا، آپ کا کھانا ناجائز ہو گیا، چاہے مسلم رہتے ہو غیر، چاہے کوئی پڑوسی ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف مسلمان بھائی کا کہتے نہیں، بلکہ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے مسلم، چاہے کوئی بھی ہو پڑوس میں، اگر آپ نے خوب بہتر کھا لیا اور پڑوسی بھوکا سو گیا، کل قیامت کے میدان میں رب کائنات کی بارگاہ میں رب آپ سے پوچھے گا بندے میں نے تمہیں رزق دیا تھا کھانے کو، ہم نے تجھے رزق دیا تھا گھر بنانے کو، ہم نے تجھے کمانے کو راستہ دیا تھا، مگر تم نے بھر پیٹ کھا لیا ہے، تم نے چین و سکون سے کھا کر سو گیا ہے، مگر میرا ایک بندہ جو تیرا پڑوسی تھا، میرا ایک بندہ جو تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، کیا تم کو میں نے رزق اسی لیے دیا تھا کہ اپنے بھر پیٹ کھا لو اور اپنے پڑوسی کو نہ پوچھو، اپنے بھر پیٹ کھا کر پڑوسی کے تم نہ پوچھو؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ پوچھ دیا تو کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنا خوبصورت تم کھانا کھاتے، جتنا خوبصورت تم لباس پہنتے ہو، جتنا بہتر تم کھاتے ہو، اتنا ہی اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی سوچو، اپنے بھائی کے لیے سوچو۔ اور جو انسان اپنے بھائیوں اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے بھائیوں کا حق دیتا ہے اور جس طریقے سے جو کھاتا اپنے بھائی کو پسند کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کا آپس میں محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب دو بھائی آپس میں
محبت کرتے ہیں تو اللہ اس انسان کی خطاؤں کو جب معاف کر دیتا ہے، تو جو بھائی ہمیشہ اپنے بھائی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہو، جو بھائی ہمیشہ اپنے بھائی کا ہمدرد بن کے رہتا ہو، اور آج تو لوگوں کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنا کامیابی ملنے کے بعد ہے۔ دو بھائی ووٹ میں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بھائی ہار گیا، تو دوسرا بھائی آیا کہ حضرت آج کو بڑی خوشی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ووٹ میں جیت گیا ہوگا، اس کی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا ووٹ میں آپ جیت کے بہت بہت مبارک ہو۔ تو کہہ رہا حضرت ووٹ میں جیتنے کی وجہ سے ہم خوش نہیں ہیں، ہم خوش اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا بھائی ہار گیا، ہم خوش اس وجہ سے ہمارا بھائی ہار گیا۔ میں نے کہا توبہ استغفر اللہ، تو کیسا انسان ہے؟ انسان دوسروں کی کامیاب کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کیسے نیچے چلا جائے، کیسے پریشان ہو جائے، کیسے مصیبت میں پڑا رہے۔ میرے بھائیوں میں کہوں گا اس انسان کے اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں ہے جو بھید بھاؤ کی بات کرتا ہو، اس انسان کے اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں ہے جو دوسروں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ہم چاہے زندگی گزارے، چاہے جس طریقے سے رہے، ایک روز تو ہماری زندگی کٹ جائے گی۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری جوانیاں، یہ ہماری دولت ہے، ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل آپ کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس۔ اگر آپ نے دولت پر گھمنڈ کیا، اگر آپ نے طاقت و قوت پر غرور کیا، اگر آپ نے اپنی زندگی پر گھمنڈ کیا، تو یہ زندگی اب دنیا میں باقی رہنے والی نہیں، بلکہ مر جانا ہے، وہی جانا ہے جہاں ہم سے پہلے 50 کروڑ لوگ چلے گئے ہیں۔ جب بڑے بڑے سردار دنیا میں نہ رہے تو یہ غریب کیسے دنیا میں رہ سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت و قوت، اپنی مالداری، اپنی دولت، اپنی بیٹی کی کسی چیز پر ناز نہ کرے۔ اگر ناز کرے تو نبی کی محبت پر ناز کرے، ناز ہونا چاہیے تو نبی کی محبت پر ناز ہونا چاہیے۔